السلام علیکم شہزادی اور رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام سائیکالوجیکل فیکٹ کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انگزائٹی، اس کو اردو میں تشویش کہتے ہیں، اس کی جو علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ٹائپس کا پھر علاج کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو انگزائٹی ہے زیادہ تر جو ہے ہم انسانوں میں اعلیٰ درجے کے چاہے مڈل کلاس لوگ ہوں، ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہلکی پھلکی جو تشویش ہے وہ تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمیں وہ محتاط کرتی ہے خطروں سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ لیکن یہی جب تشویش ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہی ہمارے لیے مسئلے جو ہے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تشویش کے جو ہے پہلو کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشویش کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے وہ وقوفی پہلو ہوتا ہے، دوسرا کرداری پہلو ہوتا ہے، اور تیسرا عضواتی پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرداری پہلو جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہمارے کردار میں تشویش جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، تو ہماری جو بات کرنے کے انداز ہوتے ہیں، ہماری گفتگو میں جب ہم اٹک جاتے ہیں، بولتے بولتے رک جاتے ہیں، یا کہیں پہ ہم لڑکھڑا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو کارکردگی ہوتی ہے، ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، چاہے ہمارے ہاتھ ہلانے کی ہیں، آنکھیں یا چہرہ، کس وقت ہم کس طرح کے ایکشنز دے رہے ہوتے ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے کرداری پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تشویش پر جب تشویش کسی انسان کو ہوتی ہے تو یہ اس وقت اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ عام طرح سے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کا خاص رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے وقوفی پہلو کیا ہیں کہ ہم اپنے ذہن میں کیا کچھ اس وقت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا سوچنے سے ہمیں جو ہے تشویش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عضواتی پہلو کیا ہے کہ جب کسی انسان تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے یا رک گئی ہے، اس کی یادداشت کس طرح کی ہو گئی ہے، اس کو کچھ یاد ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو عضلات ہیں، یعنی مسلز ہو گئے ہیں، وہ کنٹریکٹ ہو رہے ہیں، ریلیکس ہو رہے ہیں، ہمارا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے یا گرم ہو چکا ہے، یعنی کہ پسینے چھوٹ چکے ہیں، ہمارے یہاں ہم گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہے عضواتی تشویش ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ اس کی انٹرو تو پڑھ چکے ہیں کہ تشویش ہوتی کیا ہے اور اس کی پہلو وغیرہ کیا ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ تشویش جو ہے اس کی جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے، کہ ہم اس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، رونالڈ جی، اور ایک دوسرے سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا نام ہے کومر۔ ان دونوں نے مل کے جو تشویش کی ڈیفینیشن دی ہے، انگزائٹی کی ڈیفینیشن دی ہے، وہ کیا ہے؟ تشویش مرکزی نظامی عصبی کا وہ فعلیاتی اور ہیجانی ردی عمل ہے جو کسی مبہم اور غیر واضح خطرے یا دھمکی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو تشویش ہے وہ ہمارے مرکزی نظامی عصبی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور ہمارا ہیجانی رد عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور واضح یا غیر واضح جو ہمیں دھمکی یا خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں تشویش کا سامنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ہیجانی کا مطلب نہیں سمجھ آتا ہوگا، ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ ہیجان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیجان، ہم اگر خوشی محسوس کریں کسی چیز کی وجہ سے، ایک خاص حد سے زیادہ اگر خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک خاص حد سے زیادہ اگر کسی کے لیے نفرت محسوس کرتے ہیں، ایک خاص حد سے زیادہ اگر کسی کے لیے کراہت محسوس کر رہے ہیں، کسی کے لیے محبت محسوس کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہم اتنے پر جوش ہیں کسی چیز کو لے کر، تو وہ تمام چیزیں ہمارے ہیجانات میں آ جاتی ہیں اگر ہم اس خاص حد کو کراس کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈیفینیشن بھی پڑھ لی، اب ہم اس کے ٹائپس پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہمیں انگزائٹی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات پڑھیں گے،
اس کی ٹائپس اور اس کی جو علامات ہیں کہ کس انسان میں انگزائٹی ہے کس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اور ان کا جو علاج ہوگا وہ پڑھتی ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ ہے پینک ڈس آرڈرز، ٹھیک ہے۔ پینک ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اس کو ایک اس طرح کا اس پر تشویش کا حملہ ہوتا ہے، انگزائٹی کا حملہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس وقت اپنی کنڈیشن محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی محسوسات ہوتی ہیں وہ ان کو نہ تو بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور جب اس طرح کا اس کے ساتھ اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا گلا، اس کو اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، اس کے سینے میں جلن سی محسوس ہوتی ہے، اس کو اتنا خوف محسوس ہوتا ہے، اتنا ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جلن اور گھٹن جب اس کو محسوس ہوتی ہے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جو دل کی دھڑکن ہے بہت زیادہ تیز رفتار ہو جاتی ہے، وہ خوف محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جسم جو ہے یا تو بہت زیادہ گرمی محسوس کرتا ہے یا بہت زیادہ سردی محسوس کرتا ہے کہ اس کے پسینے چھوٹ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو یہ اس کی حالت ہے، کنڈیشن ہے، یہ جو ہے ہفتے میں 2 سے 3 بار ہو سکتی ہے اور کچھ گھنٹوں تک رہتی ہے، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1 گھنٹہ، اتنے عرصے تک اس انسان کی اتنے عرصے میں وہ انسان یہی سب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سے وہ خود ہی ریلیکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پینک ڈس آرڈرز ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ پینک ڈس آرڈر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انسان کی جب اس انسان کو پینک ڈس آرڈر میں آتے ہیں تو وہ کیا کیا محسوس کرتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں۔ اب ہم اس کا پڑھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے والدین میں، ماں یا باپ میں یا ان کی ددیال میں کسی میں یہ ڈس آرڈر موجود تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جینیٹکلی ٹرانسفر ہو گیا ہے ان کے بچے میں، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سوچ کسی چیز کو لے کر اتنی زیادہ اس کی سوچ ڈر چکی ہوتی ہے، یعنی اس کی سوچ اس کے ذہن پر اتنی حاوی ہو چکی ہوتی ہے وہ چیز کہ اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ جڑواں بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ کس وقت جو انسان ہے، ایک فرد ہے، اس میں کس وقت یہ زیادہ نظر آتا ہے، تو جب ایک انسان اپنے بچپن کو ختم کر کے جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور بلوغت کا دور آتا ہے، اس دور میں بچوں میں، یعنی کہ وہ بھی جوان ہو رہے ہیں نا، تو ان میں یہ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے۔ سبھی بچوں میں نہیں لیکن کچھ بچوں میں۔ اور ان کو اگر ختم کرنا ہے نا، اس ڈس آرڈر کو، تو کرداری طریقہ علاج ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے یہ طریقہ علاج بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ جو ہے اس کی ٹائپ ہے انگزائٹی کی، وہ ہے فوبک ڈس آرڈرز، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے ڈس آرڈر سے جب یہ مرض لاحق ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کو بے حد خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا یا اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو یہ جو وہ انسان خوف محسوس کر رہا ہے وہ خوف کیوں محسوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ انسان خوف محسوس کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اس خوف کے زیر اثر رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر ایک انسان اس ڈس آرڈر میں مبتلا ہے اور اس کو کسی انسان سے لگتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میں کمپلیٹلی بہتر محسوس کروں گا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس انسان کا ہر وقت سمجھنے کو، جس طرح کہتے ہیں نا پلو پکڑ کے رہنا، اس طرح سے رہتا ہے۔ اگر وہ انسان ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہو جائے نا، تو وہ انسان واپس سے اسی جو ہے فوبک ڈس آرڈر میں اس کی وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ کیا ہوتا ہے کہ مکمل طور پر بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، جسم اس کا کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈر محسوس کر رہا ہوتا ہے، خوف محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بس اسی انسان کے پاس رہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جس وجہ سے، ٹھیک ہے، اگر اس انسان کو یہ کسی وجہ سے تشویش کا مرض لاحق ہوا ہے، تو اگر اس واقعہ یا اس وجہ سے ملتی جلتی وجوہات بھی اس کے سامنے کبھی زندگی میں آ جائے نا، تو وہ انسان ایک دم سے
تشویش میں مبتلا ہوگا اور وہ اتنا گہری طرح سے اس میں مبتلا ہو جائے گا کہ پھر اس وقت اس کو جو کہتے ہیں دورہ پڑنا، وہ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے تھرڈ جو ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے تشویش میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ پریشانی محسوس ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اس کو جو دکھ یا پریشانی محسوس ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے، وہ اس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ یا تو وراثتی طور پہ انسان میں ٹرانسفر ہوا ہوتا ہے، یا بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں بہت زیادہ برے واقعات، ٹھیک ہے، تو وہ واقعات جب انسان لڑکپن میں جاتا ہے نا تو اس کو وہ واقعات سکون سے نہیں رہنے دیتے، اور اس وجہ سے وہ انسان جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو بھی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سے اگر کسی نے فرض کریں اس کو طنز بھی کر دی ہے، کسی چیز سے ڈانٹ دی ہے، تو وہ انسان جو ہے اسی تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا علاج ضرور ہے، ٹھیک ہے، کچھ ادویات ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ کچھ تھراپیز کرتے ہیں اور کچھ ادویات دیتے ہیں، اگر اس کو پراپر ٹائم پہ تھراپیز کو لیتے رہیں اور ادویات کا یوز کرتے رہیں تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے obsessive complex disorder OCD، آپ نے سنا ہی ہوگا اس کا نام، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس تشویش کے جب آتی ہے نا وہ انسان، تو اس طرح کا وہ کردار شو کرتا ہے کہ وہ ایک خود کو بھی اس طرح کا فرد شو کرتا ہے کہ وہ نہ تو کوئی معنی رکھتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی انسان معنی رکھ رہا ہوتا ہے، نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے لیے اہم ہوں، اور وہ خود کو ہمیشہ ایک ایسی تکلیف میں محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح وہ تکلیف میں ہے مبتلا۔ اور جب اس کو یہ تشویش کا مرض لاحق ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ انسان خود کو بار بار ایک ہی کام کو، ایک ہی چیز کو رپیٹ کر کے بار بار وہی کام کرتا ہے۔ فرض کریں اگر کسی کو تشویش یہ OCD ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ بار بار اپنے جا کے ہاتھ ہی دھوئے گا، دھو کے آیا ہے وہ انسان، پھر دھونے چلا گیا، پھر دھو کے آیا، پھر اس کو لگ رہے ہیں ہاں گندے ہیں، پھر چلا گیا، حالانکہ اس کے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ اور زیادہ تر یہ جو مرض ہوتا ہے نا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو اس مرض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اپنی دیکھ بھال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کو اس چیز کی انگزائٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ یا وہ بدصورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا اپنی خوبصورتی کا خیال رکھے گا وہ انسان اتنا کہ بس مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ہے وہ ہے ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر۔ ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر جو ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت جب کوئی صدمہ انسان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، صدمہ ملتا ہے اس کو کچھ وقت یعنی 2 سے 3 گھنٹے گزر جائیں یا 2-4 ہفتے گزر جائیں، تب جا کے اس انسان کو ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر جو ہے یہ لاحق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس انسان کو یہ جو ہے ڈس آرڈر لاحق ہو جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ پھر جو ہے ہمیشہ وہ غنودگی میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کی جو شخصیت ہے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہوتی ہے، وہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں بھولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں یہ بیماری ہے ایک، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بیماریوں کی جڑ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ افطراکی نسیانی، یعنی کہ بہت زیادہ چیزوں کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو کیا ہے کہ اس کے جو ہیجانات ہیں اس میں بے حسی سی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس انسان میں کچھ بھی کرنے کی ماحول میں کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں کی آگاہی بہت زیادہ ختم ہوتی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جو اس کو صدمہ ملا تھا جس کا اس نے اتنا زیادہ سٹریس لیا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ انگزائٹی کا مرض لاحق ہوا ہے، اگر اس سے ملتا جلتا یا اس طرح کا ہی کوئی صدمہ اس کے سامنے آئے، ٹھیک ہے، تو وہ انسان اور زیادہ تشویش محسوس کرتا ہے۔ فرض کریں اگر کسی نے اپنی والدہ کے مرنے کا صدمہ لے لیا، ٹھیک ہے، تو اگر ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے یا اس نے کوئی اعلان ہی سن لیا کہ فلاں انسان مر چکا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ تشویش کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو پھر دوبارہ سے وہ دورے پڑ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مرض ہے یہ تقریباً جو صدمہ پہنچنے کے کم سے کم 2 دنوں میں اور زیادہ سے زیادہ 4 ہفتوں میں ہوتا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے کہ گروہی طریقہ علاج کچھ ہے اور کچھ کرداری طریقہ علاج ہے، اس سے جو یہ انسان ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ایک پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر. یہ جو ہے یہ کب انسان کو ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان کو صدمہ پہنچا ہے، اس نے بہت زیادہ اس چیز کو دل پہ لے لیا، لیکن اس کو وہ عام حالات میں عام بالکل عام انسانوں کی طرح ہے، وہ یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس کو یہ صدمے کی اس کو دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وقت گزرتا جاتا ہے، تھوڑا وقت گزر چکا ہوتا ہے، وہ انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر ہی اس صدمے کو لیتا لیتا اتنا اس کے اندر وہ صدمہ اس کے ذہن پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وقت اتنا زیادہ گزرنے کے بعد جب اس کے سامنے وہی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں یا اس طرح کی وجوہات سامنے آتی ہیں، تو انسان بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو علاج ہے یہ زیادہ تر گروہی طریقہ علاج بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ علاج ہے بعض از صدماتی طریقہ علاج. تو اس سے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کوشچن ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی، اور جو شہزادیاں لیکچر لیتی ہیں یہ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتی ہیں.